السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا بعودتکم بمجیئکم الى درس الحدیث من جدید، وحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفعنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ وبعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کا یہ ایپیسوڈ نمبر 36 پیش خدمت ہے، اور اس میں آج ہمارے زیر مطالعہ احادیث ہیں 3186 تا 3197۔ تو آتے ہیں براہ راست کتاب سے حدیث کی جو نصوص ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں براہ راست کتاب سے آپ سے شیئر کرتا ہوں آج کی حدیث اس سبق کے ضمن میں ہمارے پاس کون سی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جو کتاب النکاح کے ضمن میں مختلف ابواب آ رہے ہیں جو مختلف احکام و مسائل پر مشتمل ہیں، اور ان کے تحت جو فصول ہیں وہ دی گئی ہیں۔ تو یہ جو زیر مطالعہ باب ہے ہمارے آج، وہ بھی مباشرت کے بارے میں ہے۔ باب المباشرہ، کیسے میاں بیوی جو ہیں وہ حق زوجیت ادا کریں اللہ کی حکم کے مطابق، جو شریعت میں اللہ نے ہمیں آداب دیے ہیں۔ جو یہ عمل ہے یہ شریعت میں اس حد تک اہم ہے کہ اس پر اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ میاں اور بیوی جو ہیں اب آپس میں جب ملتے ہیں تو یہ کئی ایک ان کے ملنے کے جو ہمارے دین میں بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، دنیاوی اور اخروی ہر اعتبار سے فائدے ہیں۔ اگر ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ان کو بجا لائیں تو نکاح سب سے بڑا مقدس ایک ہمارے پاس اللہ نے جو ہمیں دیا ہے تعلق ہے، اور بڑا مضبوط تعلق ہے۔ تو اس لیے اس بات کو بڑا غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اور شریعت نے بھی، میں حیران ہوں کہ اس بارے میں بالکل کوئی بات چھپائی نہیں، اور ببانگ دہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں سب سے بڑھ کر حیادار تھے، آپ نے اور آپ کی گھر والیاں جو ہیں وہ اہل بیت کی امہات المومنین، انہوں نے بھی یہ اس لیے کھل کے بتائے ہیں مسائل تاکہ کوئی ابہام نہ رہے اور کوئی ہم غلطی نہ کریں اور غلطی سے ہمیں نقصان نہ ہو۔ تو مباشرت جو ہے یہ ایک بڑا تعلق ہے زوجین کے مابین، اور اس پہ میں نے کہا پہلے بھی کہ یہ باعث اجر بھی ہے، باعث اجر و ثواب ہے، یہ صرف تعلق نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو بہت سارا ہمارا وقت جو ہے وہ نکل جائے گا، اور ہم بہت سارے مشکوٰۃ المصابیح کے احادیث کا ترجمہ سے محروم ہو جائیں گے اور ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جتنا ہو سکے آپ کی نظروں سے حدیث کو گزاروں، احادیث گزریں ترجمے کے ساتھ۔ باقی انشاءاللہ آپ جو الگ کتابیں پڑھ رہے ہیں، فقہ الحدیث بھی ہے، فقہ السنہ بھی ہے، اور اسی طرح فقہ کی الگ مسائل پہ حکام آپ کا مضمون ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، تو یہ بار بار آپ کو الگ مسائل پڑھنے کو ملیں گے۔ تو اس لیے ہم حدیث، لیکن اس کے باوجود میں کچھ جو چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں اس کی طرف نشاندہی کرتا ہوں، صرف ڈیٹیل نہیں بتاتا۔ تو پہلی آج کا سبق ذرا مختصر ہے، چھوٹی حدیثیں ہیں، اس لیے آسانی سے آرام سے ذرا پڑھتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ ہم نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، رفاقت میں، صحبت میں، فی غزوۃ بنی المصطلق، بنو مستلق کے غزوہ میں. یہ 5 ہجری میں قریباً ہوا تھا، بڑا معروف ہے، اور اس میں کئی ایک واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے. غزوہ بنی المصطلق بڑا معروف غزوہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے. تو فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ فاصبنا سبیا من سبی العرب، تو ہمیں غزوہ کے اختتام پر مال غنیمت کے طور پر کیا غلام آتا ہے. عرب قبائل جو تھے، وہ جو مشرک قبائل تھے جن کے ساتھ ہماری جنگ تھی، لڑائی تھی، ان کے ساتھ شکست کے بعد ان قبیلوں کے جو غلام ہیں وہ ہمارے ہاتھ ہے، جن میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، ملے جلے. وفی غزوۃ بنی المصطلق فاصبنا سبیا من سبی العربی. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے وہ ہمارے ہاتھ آئے، ہمارے ہاتھ لگے، فاصبنا سبیا من سبی العرب، عرب کے جو غلام تھے، غلام اور اس میں عورتیں بھی تھیں، لونڈیاں، وہ ہمارے ہاتھ لگیں، سبیا من سبی العرب. فاشتہینا النساء، تو ہمیں عورتوں کی خواہش محسوس ہوئی. ظاہر ہے کہ جوان جو مرد ہیں اور بڑے عرصہ سے جب وہ گھروں سے نکلے ہوں اپنے اہل خانہ سے دور، تو یہ تقاضا ہے فطری، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. تو وہ کھل کے بیان کر رہے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ ہمیں چاہت محسوس، جب ہمارے ہاتھ لگے وہ جوان لڑکے اور لڑکیاں، تو ہمیں چاہت محسوس ہوئی. فاشتہینا النساء، عورتوں کی. واشتدت علینا العصبہ، تو حتیٰ کہ بہت زیادہ ہو گیا الگ رہنا عورتوں سے ہمارے لیے، بہت زیادہ گراں گزرا ہم پر عورتوں سے الگ رہنا. واشتدت علینا العصبہ، عصبہ کا معنی ہوتا ہے تنہائی ہونا، کسی کا مرد ہو یا عورت الگ ہو، تنہا ہو، اکیلا ہو. وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، تو ہم نے چاہا کہ ہم عزل کر لیتے ہیں، ہم نے چاہا ہم عزل کر لیتے ہیں. فَأَرَدْنَا أَن نَعْزِلَ، تو ہم نے چاہا کہ ہم نے ارادہ کیا ان نعزل، کہ ہم عزل کریں. وقلنا، اور ہم نے کہا، یہ بھی کہنے لگے ہم کہ نعزل ورسول اللہ بین ظہورنا، ہم عزل کریں گے، نعزل، جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود ہیں، تو کیوں نہ ہم آپ سے پوچھ لیں. قبل ان نسألہ، تو نعزل اصل میں عبارت تھی نعزل قبل ان نسألہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ظہورنا. تو یہ بھی مناسب نہیں لگ رہا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم آپ کے کہنے کے بغیر یا آپ کو اطلاع دیے بغیر ہم عزل کر لیں، تو یہ بھی مناسب نہیں لگ رہا. فسالنا، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان ذالک، اس بارے میں، اس بابت. تو فقال، آپ نے فرمایا، ما علیکم اللہ تفعلوا، کہ نہیں ہے تم پر کچھ حرج، اللہ تفعلوا، یہ کہ تم یہ نہ کرو، کوئی حرج بھی نہیں کہ تم نہ کرو. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ الفاظ میں شدت و سختی نہیں تھی کہ کر بھی لیں، اور حرج بھی نہیں کہ تم نہ کرو، یعنی اگر تم نہ کرو عزل تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہ فرما دیا ما من نسمۃ، کوئی بھی ایسی روح نہیں ہے، ما من نسمۃ کائنۃ، جو ہونے والی ہے، آنے والی ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک، الا وہی کائنۃ، مگر یہ کہ وہ لا محالہ ہونے والی ہے، ہو کر رہے گی. جو بھی روح ہے جس کو اللہ نے مقدر کر دیا نا، ما علیکم، اور نہیں ہے تم پر کوئی حرج بھی کہ اللہ تفعلوا، یہ کہ تم نہ کرو، عزل نہ کرو، تو ٹھیک ہے، یہ بھی پھر بھی ٹھیک ہے، کر لو. یعنی کہ آپ نے گویا کہ اپنے انداز سے یہ سختی نہیں کی. تو ما من نسمۃ کائنۃ، آپ نے یہ بات بتا دی کہ عزل کرو یا نہ کرو، لیکن جو روح آنے والی ہے قیامت تک وہ آ کے رہے گی، آپ کے ایسا کرنے سے نہ وہ رک سکتی ہے نہ آپ روک سکتے ہیں. ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ الا وہی کائنہ، مگر وہ ہو کر رہنے والی ہے، یعنی آ کر رہنے والی اس دنیا میں. تو حدیث میں لفظ جو ہے نا العصبۃ، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے مجرد، اکیلا رہنا، تنہا رہنا، مجرد رہنا. اور حدیث کی عبارت اچھا جی، یہ آگے دوسری حدیث کی ہے، آگے چلتے ہیں. وعنہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العزل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزل کے بارے میں پوچھے گئے، آپ سے سوال کیا گیا عزل کے بارے میں کہ کیا کریں یا نہ کریں.
فقال تو آپ نے فرمایا ما من کل الماء یکون الولد، آپ نے فرمایا ما من نہیں، من کل الماء ہر پانی سے نہیں کہ یکون الولد کہ بچہ ہو، یعنی ہر پانی سے مراد ہے منی کا منوی مادہ منویہ، جس سے حمل ٹھہرتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ما من کل الماء نہیں ہے ہر منی کے پانی سے کہ یکون الولد کہ بچہ پیدا ہو۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ، اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کا، لم یمنع شیء، تو اسے کوئی بھی چیز منع نہیں کر سکتی، روک نہیں سکتی۔ تو بات واضح ہو گئی، یہ پہلی حدیث کی ایک اعتبار سے وضاحت ہے یا توضیح ہے۔ تو ما من کل الماء یکون الولد، تو اس کو انڈر لائن کیجئے کہ ہر پانی سے بچہ نہیں ہوتا۔ آگے ہے ہمارے پاس نیکسٹ حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے، ان رجلا جاء الى رسول اللہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ کے رشتہ میں ماموں تھے، کہ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، صحابی تھے، وقال تو کہنے لگا، اس نے کہا انی اعزل عن امراتی، میں عزل کرتا ہوں اپنی بیوی سے، میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں۔ وقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا لما تفعل ذلك، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ فقال الرجل، تو آدمی کہنے لگا اشفق علی ولدها، میں رحم کرتا ہوں یا مجھے یعنی خطرہ ہے یا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، علی ولدها کہ کہیں میں جو بچہ ہے میری بیوی کے پیٹ میں اس پر برا اثر نہ پڑے۔ اشفقو، مجھے خدشہ ہے، علی ولدها اپنے بچے کے نقصان ہونے پر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان ذلک ضارا، اگر یہ عمل نقصان دینے والا ہوتا تو ضر فارس والروم، تو یہ نقصان دیتا ایران اور روم کے رہنے والے لوگوں کو۔ وہ چونکہ وہ لوگ جو تھے وہ حاملہ اپنی جو بیویاں تھیں ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے اور کوئی احتیاط نہیں برتتے تھے، بالکل عام نارمل حالات میں جس طرح مباشرت ہوتی ہے۔ تو یہ صاحب جو تھے یہ اس لیے عزل کرتے تھے کہ جو بچہ جو ہے پیٹ میں اس کو نقصان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے، باقی اگر یہ نقصان چیز دیتی تو فارس اور روم والوں کو دیتی، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا اس بات کا۔ تو حدیث میں اس میں اشارہ ذالکہ کا مشار الیہ جماع یعنی صحبت ہے۔ یہ لو کان ذالکہ، یہ جو عبارت ہے لو کان ذالکہ، اگر یہ ذالکہ اس میں اشارہ ہے اور اس کا مشار الیہ جو ہے وہ ہے جماع کرنا۔ اگر یہ جماع کا عمل جو ہے یعنی نارمل نقصان دینے والا ہوتا تو فارس اور روم والوں کو نقصان دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ عمل جو کہ اللہ کی طرف سے اگر شرعاً روکا نہیں جاتا تو اس عمل کو معمول کیا جائے گا تجربے پر، تو جو بھی ماہر ہوگا اس مہارت پر، یا کوئی طبیب ہے یا کوئی معالج ہے تو اس کی بات کو پریفر کیا جائے گا، اللہ یہ کہ شرع کی طرف سے کوئی حکم آ جائے سری تو پھر اس پر ہی عمل ہوگا۔ جیسا کہ وہ تعبیر نخل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے کہا کہ آپ تعبیر نخل کرتے ہیں، نار اور مادہ کھجور جو ہے اس کو پیوند کاری کرتے ہیں اس کی تاکہ پھل زیادہ آئے، تو ایسا نہ کیا کرو۔ تو صحابہ روک گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو اس میں برکت ہوگی، تو پھل ہی کوئی نہ آیا، بہت کم آیا پھل، تو انہوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ تو جب کوئی عمل ایسا ہو کہ جس میں تمہارا تجربہ زیادہ ہے دنیاوی تو اس پہ تم عمل کرو، میں تو صرف ایک بشر ہوں، میری رائے تھی، اگر اس کے مطابق صحیح پھل نہیں تو آپ اس کو پہلا جو عمل ہے اسی پہ عمل کرو، آپ پہلا جو آپ کا معمول تھا۔ تو ہاں دین کے حوالے سے اگر میں آپ کو روکوں تو پھر آپ کو اپنی جو طاقت اور استطاعت ہے اس کے مطابق اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور جس چیز سے روکوں اس سے مطلق کلی طور پر رک جانا چاہیے وہ دین کے معاملے میں۔ تو یہ بھی چیز ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فارس اور روم کی دلیل دی اور حوالہ دیا۔
اللہ اکبر۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے جزامہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وان جزامہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، جزامہ بنت وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ ان سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس، کہ وہ کہتی ہیں کہ میں حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے ساتھ، چند لوگ تھے ان کے ساتھ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ یقول، اور آپ فرما رہے تھے لقد حممت، تحقیق میں نے ارادہ کیا ہے، ان انہا عن الغیلۃ، کہ میں روک دوں غیلہ سے، میں لوگوں کو غیلہ سے روک دوں، عن الغیلہ، فنظرت فی الروم وفارسا، تو پھر میں نے توجہ کی یا دیکھا یا غور کیا، فنظرت، تو پھر میں نے غور کیا، فی الروم وفارسا، روم اور فارس، رومیوں اور فارسیوں کے طرز عمل کے بارے میں نے غور و فکر کیا، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ، تو اور ان کو پایا کہ وہ اس حال میں کہ وہ غیلہ کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ، کہ وہ غیلہ کا عمل کرتے ہیں، یغیلون اولادہم، فلا یضر اولادہم، تو نہیں ضرر دیتا، نہیں تکلیف دیتا یہ غیلہ ان کی اولاد کو، ان کی اولاد کو یہ نقصان نہیں دیتا غیلہ کا عمل، فلا یضر اولادہم ذالک شیئا، تو ان کو نہیں دیتا یہ عمل کچھ بھی، ان کی اولاد کو ضرر نہیں دیتا کچھ بھی، ذالک شیئا، تو فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ، کہ وہ غیلہ کرتے ہیں اولادہم، اپنی اولاد کے بارے میں، فلا یضر اولادہم ذالک شیئا، تو یہ عمل کچھ بھی ان کی اولاد کو نقصان نہیں دیتا۔ ثم سألوه عن العزل، پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے پوچھا عزل کے بارے میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک الوعد الخفی، یہ کیا ہے، ذالک الوعد الخفی، یہ پوشیدہ زندہ درگور کرنا ہے، ذالک الوعد الخفی، وہیا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور یہ اذا الموعودۃ سئلت، یہ اس ضمن میں آتا ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی گئی پوچھی جائے گی، تو یہ عمل جو ہے وہ اس ضمن میں آتا ہے اس آیت کے تحت، یعنی اس کی وعید میں، اس کی ڈانٹنے ڈپٹ میں، سزا میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو عزل کرنا ہے، ذالک الوعد الخفی، یہ ایک قسم کا پوشیدہ زندہ درگور کرنا ہے بچے کو۔ ظاہر ہے کہ وہ جو منی کا اخراج باہر کرتے ہیں تو منی سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو جب منی کا اخراج باہر ہوگا اور اصل جگہ پر نہیں ہوگا تو وہ بچہ جو ہے وہ اس کا پیدائش ناممکن ہے، تو ایک اعتبار سے اس منی کو ضائع کیا تو بچے کو زندہ درگور کیا، اولاد کو زندہ درگور کیا۔ تو یہاں عزیز طلبہ آپ دیکھیں، یہاں ایک ڈانٹ ڈپٹ ہے، وعید ہے، جیسا کہ پہلی جو حدیث گزری ہیں اس میں عزل کرنے میں کوئی ممانعت، ظاہری حرمت یا کوئی شدت یا سختی کے الفاظ نہیں، اس میں ایسے ہے کہ جیسے جواز ہے کہ اگر میاں اور بیوی آپس میں مشورہ کا بامی مفاہمت کر لیں تو ایک وقت تک وہ عزل کر سکتے ہیں اگر کوئی ضرورت پیش نظر ہو، تو یہ تو بات ہے۔ تو اس میں پھر جو تطبیق ہے وہ ایسے ہی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ اگر تو نظریہ اور ذہن یہ ہو جو کہ اس وقت بیفور اسلام، اس پری اسلامک پیریڈ یہ جو کام کرتے تھے لوگ کہ اولاد زیادہ نہ ہو اور اولاد کو وہ اپنا اسی طرح کہ وہ ہماری جائیداد میں کمی ہوگی، یا یہ ہے کہ وہ مشارکت کریں گے، اور ہم جیسا کہ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ مت قتل کرو تم اپنی اولاد کو بھوک کے افلاس کے ڈر سے۔ تو اگر تو یہ چیزیں ذہن میں ہوں تو یہ آج بھی حرام ہے، آج بھی گناہ ہے انتہائی، کیونکہ جو رزق ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر بچہ اس وقت تک اب ماں کے پیٹ میں وہ زندہ نہیں، روح نہیں پھونکی جاتی جب تک کہ فرشتہ آ کر اس کی یہ چیزیں لکھ نہیں لیتا، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تفصیل، اور آپ نے پڑھی بھی ہوگی وہ حدیث کہ 4 چیزیں فرشتہ لکھتا ہے، اور اس میں خاص طور پر رزق کیا اس نے کھانا ہے۔ تو یہ چیزیں جب پہلے لکھ دی جاتی ہیں تو پھر ایک آدمی ایسی روح کو روکتا ہے جس کے بارے میں وہ خود بلکہ محتاج ہے اللہ کا، اور اللہ نے اس کا بھی ہر چیز لکھی ہوئی ہے،
اسی طرح جو آنے والا ہے اس کی بھی اللہ نے لکھی ہے جس طرح اس کی لکھی تھی. تو اگر یہ محروم نہیں رہا تو وہ بچہ جو ہے اس کو یہ کیسے رزق، کون ہوتا ہے رزق دینے والا یا اس سے محروم کرنے والا؟ تو یہ جو کفار تھے یا مشرک یا اس قسم کے لوگ اس وقت وہ اس طرح کے کام کرتے تھے کہ ہم اولاد کو قتل کر دیتے یا زندہ درگور بعض ایسے قبیلے تھے یا مار دیتے تھے تاکہ ہم مفلس نہ ہو جائیں، غریب نہ ہو جائیں. تو یہ رزق کی وجہ سے اگر تو یہ معاملہ آ جائے تو آج بھی حرام ہے. لیکن اگر کوئی اور مسئلہ ہے، مثلا یہ کہ بعض اوقات ہمارے ہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ عورت خاتون اکثر ایک گھر میں ایک ہی عورت ہوتی ہے ایک مرد کے پاس. تو اب کئی مسائل تو پیدا ہوتے ہیں. مرد جوان ہے، اب عورت بیچاری جو ہے وہ اکیلی ہے، اس نے گھر بھی سنبھالنا ہے، اس نے کھانا بھی پکانا ہے، اس نے یہ جو پیریڈز ہیں ان سے بھی بردازمہ ہونا ہے جو ہر مہینے آتے ہیں، یہ بھی تکلیف ہے بڑی. اور پھر یہ ہے کہ پھر اگر حمل ہو جاتا ہے تو حمل کا جو گرانی ہے وہ قرآن مجید نے خود بنائی ہے، ذکر کیا اللہ نے جو رحیم و کریم رب ہے کہ وَحَمْلُهُ 30 شهرا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا وَوَضَعُهُ حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. یعنی یہ الفاظ دیکھتے چلے جائیے ذرا کہ ایک ہی خاتون ہے بیچاری اور اس کے ساتھ کیا کیا بیتتی ہے ایک گھر میں. پھر پورے گھر کے جو افراد ہیں ان کی نظر ہوتی ہے کہ یہ ہمیں ٹائم پہ 3 ٹائم کھانا حاضر ہو ہمارے سامنے اور پک کے آئے سامنے اور تیار ہو. اور پھر کھانے میں کوئی کمی ہو جائے، اللہ رحم کرے، کوئی نمک زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا یا مرچ کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی تو اس بیچاری کی شامت آ گئی، پورا خاندان جو ہے اس کے درپے ہو جاتا ہے. آپ ذرا دیکھتے جائیے، اندازہ کیجئے کہ ایک بیچاری خاتون ہے گھر میں، وہ سارے مسائل سے نبردازمہ ہے. اور یہ جسمانی خواہشات یہ بیچاری کے پاس بھی ہے لگی ہوئی. اب اس کو کیا موقع کب ملے؟ اب بہت سارا وقت تو ہے، اگر حمل ٹھہرتا ہے تو وہ کتنا عرصہ 9 مہینے تو گئے آرام سے کہ اس کی گرانی، اس کا دودھ پلانا، اس کو جنم دینا، اس کی تربیت کرنا، اس بیچارہ سنبھلنے نہیں پاتا دودھ در سے. پھر اللہ کے حکم سے اگر اللہ کا حکم ہوگا تو پھر حمل ہو جائے گا، وہ رکاوٹ تو نہیں نا. تو ایک خاتون کا ہونا اور مرد جو ہے وہ صاحب پھر بھی دندناتے پھر رہے ہیں اور وہ جناب شکوے اور شکایتیں اور طبیعت ان کا جو ہے مزاج وہ خراب اور شکوے اور شکایتیں میں یہ معاملہ نہیں ہوا، یہ میری مرضی پوری نہیں ہوئی. یعنی یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی ہمیں، ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پھر لوگ 3 4 کرتے ہیں وہ پھر خواتین بھی اسی ماحول کی عادی ہو جاتی ہیں، پھر ان پہ یہ اتنی گرانیاں اور مسائل نہیں ہوتے. وہ پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار بھی ہوتے ہیں اور معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر ہر ایک کو حقوق بھی دیتے ہیں اور پھر اتنی گرانی نہیں ہوتی ہے، نہ ہی ایک پر بار پڑتا ہے. تو حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ معاشرتی ایک انصاف کا معاملہ ہے. لیکن یہ اس وقت ہی ہے جب مرد اس قابل ہو اور وہ اس کو اٹھا سکے عدل اور انصاف کے ساتھ. تو دونوں طرف سے یہ باتیں ہیں. تو بات میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر ازل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں اس میں. وقفہ اگر ہو جائے تو اس عورت بیچاری کا کوئی سانس اس کو مل جائے، کوئی وقت مل جائے تو یہ اس کا حق ہے میاں بیوی کی مفاہمت سے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے اور بالکل فارغ البال ہے، کھانے پینے نوکر چاکر ہر قسم کی تندرستی، توانائی، صحت، نعمتیں بے حد و حساب، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اور بیویاں بھی ایک نہیں 2 ہیں، اس کی 3 ہیں 4 ہیں، پھر وہ اگر کہے اس پر کوئی برڈن بھی نہیں، بوجھ بھی نہیں، کام بھی نہیں، تو پھر یہ ہے کہ اس کو ماشاء اللہ اولاد بہت قیمتی چیز ہے، اس کو اولاد لینی چاہیے. اور بڑی جلدی، یہ بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، مثلا 20 سے 30 10 سال یا 12 یا 15 سال، زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 یا 5 بچے ہوتے ہیں نارمل. اس کے بعد پھر وہ بیچاری ویسے عمر کے اس حصے میں ہوتی ہے یا پہلے ویسے ہی چھوٹی ہوتی ہے. تو مرد کا بھی یہی حساب ہے، تو 3 یا 4 یا 5 بچے ہی ہوتے ہیں مشکل. تو یہ بہت بڑا ایک اولاد میٹھا میوہ ہے، بڑی اس کی بہاریں ہیں، بڑی اس کے سعادتیں ہیں اس کی. اللہ تعالیٰ نیک کرے تو اس سے بڑھ کر کوئی جو ہے. آج بالکل لوگ کچھ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو ایک ٹائم کا ہوتا ہے، 2 ٹائم نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ نے ان کو اولاد دی ہوتی ہے تو ان کو ماشاءاللہ بالکل فکر نہیں ہوتی. لو جی 1 سال نہیں 2 سال بعد ماشاءاللہ پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، رزق کی ریل پیل ہو جائے گی، اللہ کا فضل ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ اولاد ہی نہ ہو اگر، اور مسائل بھی دنیا کے ہوں سارے،
تو ایک اور بڑا فتنہ ہو جائے گا، ان والدین بیچاروں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوگا. تو بہرحال تب اس اعتبار سے جب یہ ہوگا تو یہ جائز نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو عزیز طلبہ، میں یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، اس میں آپ نے فرمایا ذالک الوعد الخفی وہی واذا الموءودۃ سئلت. تو اذا الموءودۃ سئلت تو اس وقت ہوگا جو کہ جاہلیت میں جو ذہن تھا کہ اولاد کو مار دو، قتل کر دو تاکہ ہمارے رزق میں کمی نہ آئے. تو یہ اگر نظریہ ہے تو پھر تو یہ حرام ہے، گناہ ہے آج بھی. وگرنہ اگر کوئی مسئلہ اور ہے، عورت کی ماں کی صحت ہے، اس کا مسئلہ ہے، اس کے مسائل ہیں، اس کی پرابلمز ہیں. بعض اوقات ایک بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، بالکل ہی شیر خوار بیچارہ بچہ، اور آگے سے پھر امید ہو جاتی ہے. بتائیے ذرا کو پہلے بچے کا کیا بنے گا؟ اس کی تربیت کون کرے گا، سنبھالے گا کون اس کو؟ اور پھر آگے بچہ، پھر اسے آگے ساتھ ہی بچہ کو، یہ رکاوٹ ممانعت نہیں نا اللہ کی طرف سے، تو یہ ممکن ہوتا ہے ایسے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تم کرو نہ کرو، جو جس نے آنا اس نے آنا ہی آنا ہے. کم از کم آپ نے تم جو اللہ کے بارے میں جو عقائد ہیں یا اللہ پر توکل یا بھروسہ یا ایمان یا یقین ہے، اس کو تو نہ خراب کرو. تو جس نے آنا ہے اس نے آنا ہی آنا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے اس میں رکاوٹ بھی نہیں، ممانعت بھی نہیں کی. اور یہ اذا الموءودۃ سئلت والا معاملہ وہ ہے جو میں نے بتا دیا ہے. اچھا جی، تو حدیث میں لفظ الغیلہ اس کو انڈر لائن کیجئے. تو اس کا معنی ہے کہ حالت حمل میں اپنی بیوی سے مباشرت کرنا، جماع کرنا. تو اس وقت بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم جماع کریں گے تو کئی بچے کو جو کہ بچہ ہے پیٹ میں یا رحم میں، اس کو نقصان نہ پہنچے. تو ایسی کوئی بات نہیں بہرحال، لیکن احتیاط تو اپنی جگہ پہ ہے ہی. انسان کو جب ایک عورت حاملہ نہ ہو اور ایک عورت کے پیٹ میں بچہ بھی ہو اور اس صعوبت اور تکلیف سے گزر رہی ہو، گرانی سے، تو بہرحال ایک تو میاں بیوی کا باہمی مفاہمت کے ساتھ یہ کام ہو، اور پھر احتیاط بھی ہونی چاہیے. بعض دفعہ احتیاط زیادہ نہ ہو تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی، بعد نے اس کا معنی الغیلہ کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ حمل کے دوران دودھ پلانا، لیکن یہ صحیح نہیں لگ رہا مجھے. حمل کے دوران دودھ پلانا عورت کا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے پہلا، اور آگے سے حمل ٹھہر جاتا ہے، تو وہ کیا بچے کو نقصان دیتا ہے کہ نہیں دودھ؟ تو یہ صحیح نہیں لگ رہا. صحیح یہی لگ رہا ہے کہ حمل کے دوران صحبت کرنا خامد کا، غیلہ سے مراد یہ ہے، واللہ عالم. آگے آتے ہیں اگلی حدیث کی جانب. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الامانت، امانتوں میں سے سب سے بڑی امانت، یقیناً امانتوں میں سے سب سے بڑی امانت عند اللہ، اللہ کے ہاں، یوم القیامت، قیامت کے دن، کون سی ہے؟ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، وفی روایت ان من اشر الناس عند اللہ، کہ لوگوں میں سے سب سے بدترین عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، منزلتاً مرتبے کے اعتبار سے، وہ کون ہوں گے؟ یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مرتبے کے اعتبار سے سب سے ذلیل اور سب سے شریر. الرجل، وہ آدمی ہے، یفضی الامرأۃ، ہی جو اپنی بیوی کے ساتھ لیٹتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کے لیے، وتفضی الیہ، اور وہ جو اس کی بیوی ہے وہ اس کے ساتھ لپٹتی ہے، لیٹتی ہے. ثم ینشر سرہا، تو پھر وہ مرد جو ہے وہ اپنی عورت کے جو مخفی راز ہیں وہ نشر کرتا ہے، مخفی راز نشر کرتا ہے، یا وہ عمل جو صحبت کا ہے، جماع کا ہے، اس کے اسرار بتاتا ہے جا کے باہر اور مزے لیتا ہے. تو یہاں الفاظ ہیں ثم ینشر، کہ وہ مرد جو ہے وہ نشر کرتا ہے سرہا، اس اپنی بیوی کے جسمانی جو خد و خال ہیں وہ بیان کرنا، اس سے مراد ہو سکتا ہے صحبت کا انداز، کتنا ٹائم ہم نے لگایا، اتنی بار کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس قسم کے لوگ مزے لیتے ہیں. تو انتہائی اللہ کے ہاں، دیکھیے ذرا اوپر الفاظ کے ہیں، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، اور پھر اس کے نقصان بڑے خوفناک آگے. شیطان پھر دلوں میں ڈالتا ہے وسوسے، اور پھر وہ جس کے اوصاف بیان ہوتے ہیں وہ مرد ہو غیر محرم، تو اس کے دل سے وہ عورت جو ہے وہ نہیں نکلتی، اور اگر عورت ہو تو وہ مرد اس کے دل سے نہیں نکلتا. تو اس طرح سے شیطانی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی یہ بڑی بے غیرتی ہے انتہا درجے کی، کہ میاں بیوی جس کو اللہ نے ایک لباس اور پردہ ایک دوسرے کا بنایا ہے، تو گویا کہ اس شخص یا مرد یا عورت نے اپنے لباس اور پردے کو پھاڑ کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ننگا کیا. اس کا مطلب یہ ہے. تو اللہ کے یہاں کس قدر یہ بے غیرتی اور ناراضگی کی بات ہے.
امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے، بالکل حدیث صحیح ہے۔ اور میں ایک بات بتا دوں جو میں اضافہ کرتا ہوں ہمیشہ، کہ یہاں الفاظ ہیں سمیان شروع سر رہا، کہ وہ مرد جو ہے پھر وہ اپنی بیوی کے جو پوشیدہ اعضاء یا پارٹس آف باڈی یا جو ہیں وہ چیزیں وہ مخفی بیان کرتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ جا کر شیئر کرتا ہے، تو اسی طرح یہاں عورت کا ذکر نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عورت بھی اگر ایسا کرتی ہے تو اس کے لیے بھی یہی وعید ہے۔ تو مرد، چونکہ مرد کا نام اس لیے لیا گیا کہ زیادہ تر مرد ایسا کرتے ہیں، کیونکہ عورت کے اندر اللہ نے عموماً عیار رکھا ہے، زیادہ شرم زیادہ عورت کے اندر اللہ نے رکھی ہے مرد کی نسبت، تو اور مرد کا ذکر اس لیے کیا صرف، وگرنہ یہ طرفین سے معاملہ، جب اللہ رحم کرے عورت حیا کھو دے تو اس سے خطرناک چیز کوئی نہیں، جیسا کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہی ہیں، یہ ہمارا جسم ہماری مرضی والی عورتیں، آپ نے دیکھ لیا ہے اس کا معاملہ، تو یہ ہمارے ہی معاشرے سے پروردہ ہے نا، جو یہ ایسا عمل کرتی ہیں، تو ان سے کیا آپ توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو عورت اگر ایسا کرے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اور مرد ایسا کرے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اور مرد کا نام اس لیے لیا گیا کہ مرد زیادہ تر اس میں ہوتے ہیں، زیادہ ایسے کاموں میں وہ اپنا معتوب ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث ہے، فصل ثانی ہے، دوسری فصل اسی باب کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قال، وہ کہتے ہیں اوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی جانب سے یہ وحی فرمائی گئی، قرآن میں یہ موجود ہے، نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری عورتیں حرث لکم تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو حرثکم تو تم اپنی کھیتیوں کو آؤ، تم اپنی کھیتیوں کو اول تم آگے وہ پوری آیت مبارکہ ہے جہاں سے تم چاہو۔ تو یہ یہودیوں کا، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے، روایات میں آیا، ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ کار تھا، وہ کہتے انہوں نے ایک غلط ایسی بات پھیلائی ہوئی تھی معاشرے میں کہ جس میں وہ اپنے تئیں بڑے اپنے آپ کو وہ حیادار باور کراتے اور شرم رکھنے والے، اور اس طرح کے وہ ڈنڈورے پیٹتے رہتے تھے جو کہ خلاف فطرت تھے، کہ جو شخص جو ہے وہ پیچھے سے اپنی بیوی کے ساتھ مجامت کرے، لیکن کرے آگے ہی، لیکن کرے پیچھے سے، تو اس میں جو اولاد ہے وہ اولاد مکمل نہیں ہوتی، اس کے اعضاء ٹیڑھے ہوتے ہیں یا وہ پورا جسم نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے بغیر کسی دلیل کے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، تو اللہ نے اس کو نگلیکٹ کیا، کنڈم کیا اس کو، یہ آیت اتر کا، تو آیت اس وقت اتری تھی ان کے اس رد عمل میں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ اس وقت آپ دعوے دار ہوتے تھے، جہالت بڑی تھی، تو وہ اہل کتاب اور دعوے دار ہوتے تھے، جی ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور انبیاء کی کتابوں کو ہم جانتے ہیں اور ہم بڑے عالم ہیں، تو لوگوں پر انہوں نے داغ بٹھائی ہوئی تھی، خاص طور پہ وہ مشرکین مکہ پر، اہل عرب پر، تو وہ پھر ان کے دیکھا دیکھی ان کی باتوں پر وہ یقین کرتے پھر، اور اسی طرح کرتے جس طرح وہ کہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب آیت اتری تو فرمایا اقبل، ہاں جی، چاہے تو اپنی جو بیوی ہے وہ تیرا بچھونا ہے، تم اس کا بچھونا ہو، ہن لباس اللہ کو وانتم لباس اللہ ہن، آپ اس کا پردہ ہے، وہ آپ کی پردہ ہے، تو اس لیے دونوں جو لباس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر ہوتے ہیں، انہیں کوئی اس بارے میں ممانعت نہیں ہونی چاہیے، نہ ہوتی ہے۔ اقبل چاہیے تو سامنے سے آؤ اپنی عورتوں سے، وادبر چاہیے تو پیچھے سے آؤ، بس جو چیز بچنے والی ہے وہ کیا ہے، وہ آپ نے نشاندہی فرما دی۔ واتقی الدبورا، پیٹھ سے لواطت کرنے سے بچو، واتقی الدبورا والحیضۃ، اور حیض کی حالت میں مباشرت کرنے سے بچو، مباشرت نہیں مجامت، مباشرت تو جائز ہے، کپڑا اوپر لے کر اس کو لپیٹ کر آپ مباشرت کر سکتے ہیں، لیکن حیض کی حالت میں مجامت نہیں کر سکتے۔ ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، یہ دوسری فصل کی پہلی حدیث، تو اس میں بالکل کلیئر ہے یہ جو بھی مفہوم ہے اس کا، امام ترمذی نے اسے روایت کیا اور امام ابن ماجہ نے، امام دارمی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو حدیث میں مجامت کے آداب کا ذکر ہوا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس پر اجر و ثواب ہے اس وقت جب یہ شریعت کے حکم کے مطابق اس کو سر انجام دیا جائے، تو یہ صرف حیوانگی نہیں بلکہ یہ ایک باعث اجر و ثواب عمل ہے شریعت کے اندر۔ اچھا جی، مغرب میں آپ دیکھتے ہیں، یورپ میں جو بالکل انسانیت سے باہر ہو کر حیوانگی سے کو بھی اب کراس کیا جانے لگا ہے، اس لیے کہ میں تو بس باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں جن سے اللہ نے روکا ہے ہمیں، اللہ کے رسول نے، ان کی حدوں کو بھی پامال کر چکے ہیں وہ لوگ، اور معاشرہ جہاں تک پہنچ گیا ہے کوئی علمان والا فیض
یعنی باقاعدہ مردوں کی مردوں سے شادی قانوناً جائز ہو چکی ہے قانون میں، اور ہمارے یعنی وہاں تو شیطانی کاموں کو قانون کا درجہ دیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جو اسلامی نظریاتی مملکت ہے پاکستان، جس کی بنیاد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو جس کی جڑوں میں اللہ کی وحدانیت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم جناب اپنے اس مسلمان نظریاتی مملکت میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو جنگ ہے سود، اس کو جناب قانون میں حلال کیا ہوا ہے۔ قانونی طور پر آپ کے جو ملک کے اندر جو سود ہے وہ حلال ہے، تو آپ اندازہ کیجئے وہاں مرد مرد سے شادی جو ہے وہ حلال ہے، جائز ہے، اور یہاں جو سود ہے وہ حلال ہے، تو بالکل معاملہ جو ہے ان کا اور ہمارے اندر کوئی فرق نہیں ہے اس سلسلے میں۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ آگے آتے ہیں حدیث نیکسٹ ہمارے پاس 3192 خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، لا تات النساء، تم مت آؤ عورتوں کو فی ادبارہن، ان کی پیٹھوں میں سے، ان کی پیٹھوں سے مباشرت نہ کرو۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ و دارمی، امام احمد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام دارمی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے ذرا کہ یعنی ایک حیوان جو ہے نا، میں کہتا ہوں کتا جو ہے یا خنزیر، وہ بھی میل کے لیے وہ رغبت نہیں رکھتا، نہ فیمیل کے لیے رغبت رکھتی ہے۔ یہ کتے اور جنگلی جو جانور ہیں ان سے بھی یہ انسان بدتر آگے بڑھ گیا ہے، کہ اللہ نے اس لیے کہا کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ یہ چوپاؤں سے بھی بدتر، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں یہ، جب اللہ کی شریعت کو تار تار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث، یہ حدیث صحیح ہے، سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے۔ اوپر والی جو ہے نا 3191، یہ جو حدیث تھی نا دوسری فصل کی پہلی، یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث جو ہے ابھی زیر مطالعہ جو ہمارے ان اللہ لا یستحی من الحق، جس کو بھی امام احمد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور دارمی نے ذکر کیا ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے۔ اور آگے آتے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے 3193، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون متى امرأته فی دبرہا، کہ جو شخص اپنے بیوی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے اس کی پیٹھ سے، ملعون، وہ ملعون ہے، یعنی وہ شیطان جس پر اللہ نے لعنت کی، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، شیطان پر اللہ نے لعنت کی تھی تو وہ ملعون ہے، شیطانی عمل ہے اس کا۔ من عطا، جو آئے، امراتہ، اپنی بیوی کو، فی دبرہا، اس کی پچھلے کی جانب، یعنی آپ اس کی پیٹھ سے مباشرت کرے۔ رواہ احمد و ابو داود، امام احمد اور امام ابو داود نے اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ آگے آتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے 3194، ہاں جی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی یاتی امرأتہ، بے شک وہ شخص جو آتا ہے اپنی عورت کو، فی دبرہا، اس کی پیٹھ سے، لا ينظر اللہ الیہ، تو اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہیں کریں گے، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، تو رحمت کی نظر سے اللہ نہیں دیکھیں گے تو غضب کی نظر سے دیکھیں گے، تو غضب آئے گا اللہ کا، تو جہنم، آتش جہنم ہے، انتہائی کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، رواہ فی شرح سنہ، حدیثیں ساری صحیح ہیں اس مفہوم کی حدیث میں۔ حدیث آگے ہمارے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الی رجل، اللہ نہیں دیکھتا یا دیکھے گا اس آدمی کی جانب، عطا رجلن، جو آدمی کے ساتھ مباشرت کرے، یعنی میل کے ساتھ، مرد کے ساتھ، جو لوتی عمل ہے، لواطت، جس پر اللہ کا عذاب آیا اور فرشتوں نے اس بستی کو نیچے سے، اس کی جڑوں سے اٹھایا، اور زمین کے حصے کو، پوری بستی کو گہرائی سے اٹھا کر اوپر آسمانوں کی بلندیوں تک لے جا کر، فجعل عالیہا سافلہا، تو اس کو الٹا پٹخ دیا زمین پر، دوبارہ آسمانوں کی بلندیوں پر لے جا کر فرشتوں نے اس پوری بستی کو نیچے سے اکھاڑ کر اوپر لے جا کر نیچے پھینکا، جو کہ سمندر کے ایک حصے میں گرا۔ تو وہ آدمی تھے جو لواطت کرتے تھے، عورتوں سے ہٹ کے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے، جو آج کل مغرب یورپ میں عام ہو رہا ہے، اور ہمارے بھی دل دادا جو ہیں شوقین مزاج لوگ، وہ اس قسم کے
چاہتے ہیں کہ قانون ہمارے پاس بھی بنے، تو وہ آج بھی ڈیڈ سی اس کو کہتے ہیں کہ اس حصے میں، سمندر کے اس حصے میں آج بھی اگر کوئی جانور غلطی سے چلا جائے تو وہ فوراً مر جاتا ہے. اگر کوئی مچھلی چلی جاتی ہے یا کوئی آبی جانور وہاں چلا جاتا ہے تو فوراً آفت پڑتی ہے اس کو اور وہ بالکل بے جان ہو جاتا ہے. اور وہ کتنا گہرا ہے وہاں سے سمندر جہاں وہ لوط علیہ السلام کی بستی جو ہے وہ گری سمندر کے اس حصے میں، ڈیڈ سی جو ہے اس میں اتنی گہرائی ہے کہ کہتے ہیں کہ آج تک اس کے نیچے جو طے ہے وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اتنا وہاں سمندر گہرا ہو گیا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے اللہ نے کیا سزا دی ان لوگوں کو جو اس قسم کے شیطانی کام کرتے تھے غیر فطری. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظر کرم سے، رحمت سے وہ محروم ہے وہ آدمی جو آدمی کو آئے، آدمی سے مجامت کرتا ہے، اب امراتن یا عورت سے مجامت کرتا ہے، فی دبرے اس کی پیٹھ سے. تو وہی گویا کہ مشابہت ہو جاتی ہے کہ جس طرح کہ وہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی وہ مرد سے جیسے کہ وہ مجامت کر رہا ہے. تو اللہ کو یہ ناگوار ہے، یہ منظر، یہ کبھی شیطانی عمل ہے، اللہ کو یہ برداشت نہیں. روایت ترمذی، امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. اچھا جی، آگے ہے ہمارے نیکسٹ حدیث اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ. یہ بہت ہی خاتون پارسا صحابیہ تھیں اور خواتین کی یہ نمائندہ تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور مسائل پوچھتی اور پھر خواتین کو جا کر بتایا کرتی تھیں. اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ بہت ہی یہ معروف خاتون تھیں اسماء اپنا اس وقت میں، اور بڑی ہی باسعادت. قالت کہتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول آپ فرما رہے تھے لا تقتلوا اولادکم سرا، کہ اپنی اولاد کو مخفی طور پر قتل نہ کرو، پوشیدہ طور پر قتل نہ کرو. فإن الغیل یدرک الفارس، اس لیے کہ غیل جو ہے حمل، مطلب ہے کہ حاملہ عورت ہو تو اس کے ساتھ مجامت کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا، یہ یدرک الفارسہ یعنی نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ یہ اپنا یہ یدرک الفارسہ فارس کو پا لیتا ہے، یعنی بچے کو نقصان نہیں دیتا، فارس کو پا لیتا ہے. فیدعثرہ عن فرسہ، اور اس کو اس کے گھوڑے سے یعنی پچھاڑ دیتا ہے. فیدعثرہ عن فرسہ، اس کا معنی بھی یدعثر عن فرسہ کا معنی بھی یہ ہے کہ بچہ تو بالکل صحیح سالم رہے گا اور اس کو پھر نقصان بھی نہیں ہوگا کسی قسم کا. تو استعارہ ہے یہ مجامت کی طرف. فیدعثرہ عن فرسہ، کہ وہ غیل یعنی حمل کی حالت میں اپنا خامد کا بیوی کے پاس جانا، مجامت کرنا، یہ بچے کو نقصان نہیں دے گا. یدرک الفارسہ یعنی اور فیدعثر عن فرسہ، تو وہ نقصان سے اس کو بچا لے گا، مطلب یہ کہ یہ نقصان نہیں دیتا. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ اسے روک دوں، لیکن فارس اور روم کے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلیل لیتے ہوئے کہا کہ یہ نقصان نہیں دیتا. باقی اس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کر لی تھی تفصیل سے کہ مرد اور عورت کو خود دیکھنا ہے کہ ہمیں احتیاط کا پہلو نظر انداز نہیں کرنا جب خاص طور پر حمل ہو. تو آگے حدیث ہے ہمارے پاس تیسری فصل کی پہلی اسی باب میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے. قالا، آپ نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا ان یوزلا، کہ عزل کیا جائے، یہ کہ عزل کیا جائے، عزل عن الحرۃ، ایک آزاد عورت سے، الا باذنہا، اس کی اجازت کے بغیر. رواہ ابن ماجہ سے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو یہ جو اوپر والی حدیث ہے نا، یہ جو ہم نے پڑھی ہے 3196، یہ حدیث جو ہے اس کی سند ضعیف ہے. یہ مجھے بتانا یاد نہیں رہا، یہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ایک مہاجر بن ابی مسلم الانصاری یہ مجہول الحال ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح اس میں جو فیدعثرہ عن فرسہ کا ترجمہ ہے تو اس سوار کو اس کے گھوڑے سے پچھاڑتا ہے، مطلب یہ کہ ایسا کرنا آنے والی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. مطلب یہ ہے، یہ میں چاہ رہا تھا کہ وضاحت کر دوں. اور آج کے ہمارے سبق کی آخری حدیث، یہ تیسری فصل کی پہلی حدیث ہے، یہ آگے جو آ رہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان یوزلا، کہ عزل کیا جائے، ان الحرۃ،
کسی آزاد عورت سے، جو چونکہ غلامی کا دور ہی ختم ہو گیا، آزاد ہی ہوتی ہیں انل حراتے، تو کسی بھی آزاد عورت سے عزل کرنا ہے اگر، تو میں نے یہ پہلے بات کہی ہے کہ اگر عزل کرنا ہے، اولاد نہیں چاہیے، تو یہ میاں اور بیوی کا مشترکہ متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دباؤ ڈال رہا ہو اور دوسرا جو ہے وہ اس سے کنی کترا رہا ہو، اور ایک بچ رہا اور دوسرا بچنا نہ چاہے. تو یہ بات جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، میاں بیوی میں اتفاق ہونا چاہیے، اور جو اصل سبب ہے جس کی وجہ سے عزل کر رہے ہیں وہ معقول ہونا چاہیے، بلا وجہ نہیں. بعض لوگ جو ہے نا، وہ میں نے سنا ہے کہ میاں بیوی جب ان کی نئی شادی ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے ہنی مون منانا ہے، ہم نے تو نا 2-3 سال ذرا فارغ رہنا، ہمیں انجوائے کرنا ہے. انتہائی غلط ہے، اور انتہائی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ، اچھا پھر ذرا معمولی بھی اولاد پھر نہ ہو، بعد میں کوئی خرابی پہ پڑ جائے یا کوئی دیر ہو جائے، تو بعد جناب پھر رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے. پھر میاں صاحب جو ہیں وہ طلاق دینے پہ آ جاتے ہیں اس بیچاری کو. پہلے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، کوئی نہ کوئی خرابی ہو جاتی ہے. تو بغاوت نہیں کرنی چاہیے اللہ کے نظام فطرت سے کسی بھی کو. تو اولاد جو ہے میں کہتا ہوں کہ 4 دن میں جو ہے نا وہ شوخی اتر جاتی ہے. ہنی مون کے لیے کیا اللہ نے یہ تھوڑا ٹائم رکھا ہوا ہے کہ بچے کو اگر پیدا بھی ہونا ہو تو بچہ جو ہے وہ اتنا ٹائم لے لیتا ہے کہ میاں اور بیوی جو ہیں وہ آپس میں 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے وہ پھر سکتے ہیں بڑے آرام سے شادی کے شروع میں بھی. لیکن 3-4 مہینے بعد وہ پھر اب ان کے جو فطری تقاضے ہیں وہ جب شروع ہوتے ہیں کہ جی اب ایک تیسرا بچہ ہونا چاہیے ہمارے درمیان. اب جب وہ نہیں ہوتا تو پھر جناب ان کو فکر شروع لگ جاتی ہے. پھر جناب وہ پھر اور پینترے بدلنے شروع کر دیتے ہیں. پھر ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہتا. پھر بیوی جو ہے وہ میاں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتی ہے. مرد جو ہے وہ بیوی کے بارے میں نفرت کرنے لگ پڑتا ہے. تو پھر ایسا ایسا یہ معاملہ، پھر وہ دوسرے لوگ جو ہیں خاندانی، خاص طور پر جو سسیں ہیں وہ اور دیگر سسرال، وہ بیچاری خاص طور پہ عورت کی شامت آ جاتی ہے. تو میں نے عموماً اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو شروع میں یہ بچتے ہیں نا 2-3 سال، پھر وہ ان کی اولاد پھر بڑی دیر سے ہوتی ہے. بعد میں اگر ہوتی بھی ہے تو وہ بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ کیونکہ ایک فطری چیز ہے اس کو روکتے ہیں. فطری چیز کو جب روکا جائے تو پھر اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ جو خاص طور پر جو خاتون ہے اس کے اندر کا نظام جو کہ اس کے رحم کا ہے یا جو بھی ہے، وہ بعض اوقات وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ وہ پھر قبول کرے 3-4 سال کے اس عمل کے بعد. تو یہ بڑی جو ہے اپنے اس بارے میں ہو جاتی ہیں اپنا خرابیاں. تو فوراً چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ جب اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں سکھلائیں کہ جب مرد اور بیوی آپس میں ملتے ہیں پہلے دن، تو اس وقت جو مرد ہے وہ باوضو ہو اور باوضو کر 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر وہ دعائیں پڑھے اس کی پیشانی کو پکڑ کے. اور وہ پیشانی کو پکڑ کر جو دعا پڑھنی ہے اپنی بیوی کی پیشانی کو پکڑ کر، اس میں یہی الفاظ ہیں اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. تو وہ نیک اولاد کی دعا ہے. تو اگر ذہن میں یہ ہو کہ ہم نے اولاد لینی نہیں تو پھر دعائیں کہاں گئی؟ تو پھر رب العالمین بھی ناراض ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. تو انسان فطری طور پہ اولاد پہ بالکل رکاوٹ نہ بنے شروع میں. آگے بعد میں جب اولاد ہو جاتی ہے اس کے بعد وقفہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق، جیسا کہ ہم حدیثوں میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیے الحرہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ عزل کیا جائے آزاد عورت سے بغیر اس کی اجازت کے. تو اجازت لینی پڑے گی مرد کو. اگر عزل کر رہا ہے تو عورت سے اجازت لینی پڑے گی، کیونکہ ماں جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میری گود ہری ہو، میں اپنے میری اولاد ہو. اگر مرد نہیں بھی چاہتا تو اتنی جلدی مرد کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی. عورت کو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے اس بات کا، اور بڑی جلدی وہ محسوس کرتی ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ جتنی دیر تک کوئی بچہ نہ ہو میرا یا کوئی اولاد نہ ہو تو میرا گھر پورا ہی نہیں ہوتا. خامد صاحب تو باہر نکل جاتے ہیں، اب بیوی بیچاری پیچھے گھر میں کیا کرے؟ اولاد ہو جائے تو الحمدللہ پھول کھل جاتا ہے گھر میں، رونق اور ہر طرف چہک اور مہک. اور پھر اس بچے کے آنے کے ساتھ پھر جو اور چیزیں آتی ہیں گھروں میں، سبحان اللہ، ادھر کھلونے آ رہے ہیں، ادھر جناب جھولے آ رہے ہیں، ادھر سے کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں، رزق آ رہا ہے، برکت آ رہی ہے. اور پھر میاں بیوی سکون، بچے کو دیکھ کر پھر جو سکون انہیں ملتا ہے ذہنی، اس کو تصور نہیں کر سکتے تم لوگ.
تو یہ اللہ کی نعمت کو روکنا یہ اس کی ناشکری اور ناقدری ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ میری اس چیز کو تم روکتے ہو تو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق دے، اور منوان اللہ کے پیغمبر کی یہ پیغامات، اللہ جل شانہ کے یہ احکامات جو اس کے نبی کی زبان اور پاکیزہ اعمال کے ذریعے ہم تک پہنچے، ہمیں اللہ منوان اس طرح لوگوں کو پہنچانے کی، کنوے کرنے کی توفیق دے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.